بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حافظ طیب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں النور موٹیویشنل کمپلیکس۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک معاشرتی برائیاں ہیں اور ان کا سدباب ہے۔ بہت ساری معاشرتی برائیاں ایسی ہیں جن کے چلتے معاشرے میں امن و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ معاشرتی برائیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج ہم جنسی استحصال اور عورتوں پر نظر رکھنے کی یہ ایک معاشرتی برائی پر بات کریں گے۔ آج کل کے معاشرے میں یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ راہ تلتی عورت کو تانکنا جھانکنا، اس کو ٹارچر کرنا ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑا، جو نوجوان سے لے کر بزرگ، تمام میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ جب ایک شریف گھرانے کی عورت بازار میں چل کر جا رہی ہوتی ہے تو اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا جاتا ہے۔ ایسا کرنے والوں سے میرا یہ سوال ہے، کیا ان کے گھر ماں بہن نہیں ہیں؟ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتا کہ جس طرح وہ کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کوئی ان کی ماں بہن کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ راہ چلتے آج کل لڑکوں نے، نوجوانوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی مین وجہ میں کہیں نہ کہیں عورتوں کو بھی ٹھہراؤں گا۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں نے پردہ کرنا چھوڑ دیا۔ اسلام میں پردہ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، لیکن آج کل ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا تو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو کہتے ہیں، لیکن ہم پردہ نہیں کرتے، اسلام کے اصولوں کو فالو نہیں کرتے۔ اسلام میں مردوں کو پنڈلیاں ننگی کرنے اور عورتوں کو چھپا کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آج اس کے برعکس ہے، مردوں کی پنڈلیاں ڈھکی ہوئی اور عورتوں کی پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں۔ عورت کا سطر اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہے، جبکہ یہ سطر آج کل ننگا ہے، اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، جو کہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ ماڈرنزم کے نام پر ہماری مائیں بہنیں جینز اور ٹی شرٹ میں پھرتی ہیں، جو کہ اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں ہر کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ایک لمٹ، ایک پردے کے مطابق۔ باہر نکلیں پردہ کر کے نکلیں، اور اگر پردہ کرنے کی بات پر کوئی بات اٹھاتا ہے تو اسے انتہا پسند اور مذہبی نام سے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ خدا را، وی آر مسلمز اینڈ وی فالو اسلام۔ جب ہم یہ فکرہ بولتے ہیں کہ وی فالو اسلام، ہم اسلام کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ اسلام کے اندر جو قوانین ہیں ہم ان کی پابندی کریں۔ جب کسی طرف سے بھی رول کی وائلنس ہوتی ہے تو معاشرہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل فحاشی اور یعنی ٹک ٹاک کا زمانہ، سرے عام ناچ گانا، شراب نوشی، عورتوں کا بازاروں میں ننگے سر جانا، ٹخنے ننگے ہونا، تو مرد کیسے نہ دیکھے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں گا، اور یہ مثال زبان زد عام ہے اور آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو پریکٹیکل مل جاتی ہے۔ آپ پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک گنے کی یا گڈیری کو آپ رکھ دیں تو اس پر مکھیاں آ کے بیٹھیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈھکی ہوئی نہیں ہوگی۔ میٹھے پہ مکھیاں آ کے بیٹھیں گی، اس پہ شہد کی مکھیاں آ کے بھی بیٹھیں گی، دوسری مکھیاں آ کر بھی بیٹھیں گی۔ اگر وہی گڈیری ڈھکی ہوئی ہوگی تو مکھی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر بیٹھے۔ تو اس مثال سے میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں اپنی ماؤں بہنوں کو کہ جب تک وہ اپنی نظر کو اور اپنے جسم کو چھپا کر چلیں گی تو کوئی بے غیرت کا بچہ بھی ہمت نہیں کر سکتا ان کی طرف دیکھنے کا، اور جب وہ خود ہی سر ننگا کر کر اپنے جسم کے اعضاء کو واضح کر کر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کر چلیں گی تو پھر مکھیاں تو بھن بھرائیں گی،
معاشرہ تو بگاڑ پیدا کرے گا۔ ایک پچھلے دور کی مائیں تھیں جو دینی تربیت کرتی تھیں، آج کل کی ہماری مائیں فونوں پر لگی ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود کو پہلی درسگاہ قرار دیا، آج کل ہم اپنی پہلی درسگاہ میں جھوٹ، موبائل چلانا سیکھنا اور بے حیائی سیکھتے ہیں۔ میرا سوال ہے آج کل کی ماؤں بہنوں سے، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اس کون سے اسلام کو فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ جو اسلام ہمیں پڑھایا گیا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، وہ عورت کو عزت دیتا ہے، عورت کو مقام دیتا ہے، عورت کو باندھتا نہیں ہے۔ میں آج سے 1400 سال پیچھے نظر ڈالوں تو عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں کو عزت کس نے دی؟ یہ پہلا مذہب ہے، دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے عورت کو عزت دی، اور وہ مذہب دین اسلام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے برابر عورتوں کو بنایا، عورتوں کی عزت کو اجاگر کیا، عورتوں کو عزت دی، اور وہی عورتیں جن کو عزت ملی آج وہ اسی دین کو بدنام کر رہی ہیں۔ بہت ساری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو ایسی بہت باپردہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی تالاب میں گندی ہو تو وہ پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہ ماڈرنزم اسلام میں یا تو اسلام کو فالو کرنا ہے یا اس کی تعلیمات سے انکار کرنا ہے۔ If you are Muslim, please follow teachings of Islam. Otherwise you are not Muslim. کہاں کہ آپ مسلم ہیں؟ اسلام صرف اور صرف پازیٹیو وے کا نام ہے، اور یہ نہیں ہے کہ 1400 سال گزر گئے وہ دقیانوس زمانہ تھا، آج کا زمانہ ماڈرن ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ جب قرآن میں کہہ دیا گیا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر دور کے لیے، جو ہر وقت کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ چاہے آج سے 200 سال گزر جائیں، 2 صدیاں گزر جائیں، اسلام اس معاشرے کے لیے بھی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام میں عورت کو عزت دی گئی، اسلام میں عورت نے جنگ بھی لڑی لیکن پردہ کر کر، اسلام میں عورت باہر بھی نکلی لیکن پردہ کر کر۔ آج کون سا اسلام ہے؟ بڑے فخر سے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن کون سا کام ہمارا مسلمانوں والا ہے؟ کوئی ایک کام ہے؟ ہماری مائیں بہنیں آج گانے کی تھاپ پر ناچتی ہیں، اور انہی کے بھائی افسوس کہ ماں باپ سامنے بیٹھ کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایک باپ وہ تھا جو دین کی تعلیم دیتا تھا، اور آج ایک باپ وہ ہے جو چند ویورز، لائکس اور فالوورز کی خاطر اپنی بیٹی کو اپنے سامنے نچا رہا ہے۔ خدارا اپنے مذہب کو فالو کیجیے، معاشرے کو بگڑنے سے بچائیے، معاشرے کے بگاڑ کو ختم کیجیے، دین اسلام کی طرف آئیے۔ میں آج آپ کو ایک بات شورٹی سے کہتا ہوں، جس دن میری ماؤں بہنوں نے مکمل پردہ اختیار کیا اور وہ اندر سے پختہ عزم ہو گئے، تو خدا کی قسم بڑے سے بڑا جاگیردار ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ بات فقط یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی موقع دیا جاتا ہے تو کام ہوتا ہے۔ خدارا میری اپنی ماؤں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ آپ اس معاشرے کی پاسبان ہو، آپ نسلوں کی ترجمان ہو۔ عورت چاہے تو نسل بگاڑ بھی سکتی ہے اور چاہے تو نسل سنوار سکتی ہے۔ خدارا میری مسلمان بہنوں، نسل کو سنواریے، اسلام سے بیزاری مت اختیار کیجیے۔ غیر مسلم کا تو ایجنڈا ہی یہی ہے، دین سے انہوں نے ہمیں دور کر دیا۔ کیا آپ نے کبھی کوشش کی میری ماؤں بہنوں نے کہ ہم پڑھنے کی کوشش تو کریں کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، عورت کے لیے کیا کیا حدود ہیں، کیا کیا شرائط؟ کیا کبھی کسی نے اسلام کی خاطر زندگی جینے کی کوشش کی؟ اور اگر کوئی جیتا ہے تو اسے دقیانوس اور تنگ ذہن کہا جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ اسلام تنگ ذہن نہیں ہے، اسلام بہت واسٹ ہے، اسلام یورپ میں بھی قابل عمل ہے، اسلام چین